بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے چھٹا درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری بحث جو ہے سورہ الحمد کی پہلی آیت کریمہ میں چل رہی تھی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدائے الرحمن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ 5 کلمات ہیں، اور کلمہ اولیٰ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو آئے بسملہ کا با ہے یہ مصاحبت کے معنی میں ہے یا استعانت و مدد کے معنی میں ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا گرچہ کہ مصاحبت کا معنی بھی صحیح ہے، لیکن جیسے کہ بزرگ مفسرین نے فرمایا کہ استعانت و مدد کا معنی مصاحبت کے معنی سے جدا ہے، اور شاید وجہ یہ ہے کہ جو تفنن اور جو مطلب اس مدد کے معنی میں پوشیدہ ہے، یہ مطلب جو ہے معنی مصاحبت میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب بندہ مومن جو ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے کسی بھی کام کی ابتدا میں، کسی بھی امر خیر کی ابتدا میں جب وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو خدائے رحمان و رحیم کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اور جب وہ خدائے رحمان و رحیم سے مدد چاہتا ہے، اگر اس کا یہ استغاثہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ پائے اور اس کی جانب سے مدد فراہم ہو پائے تو ایسا کام ہمیشہ پائے تکمیل تک پہنچا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کریمہ میں یہ جو ہم نے بائے بسملہ کا معنی لیا ہے، مدد اور استعانت کا معنی، اگر اس معنی کو ایک روایت کے ساتھ ضم کر دیا جائے، اگر اس معنی کو ایک روایت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو اس معنی کی کچھ اور تفصیل جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ تفصیل اگر روایات کی روح سے دیکھا جائے تو وہ بات، وہ نتیجہ، وہ تفصیل مسلم ہے، بلکہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک
تمام علماء کا اس تفصیل پر اتفاق ہے اور امتیاز تشیع کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اگر قرآن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو قرآن بھی قاعدہ اولویت کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی دلالت کرتا ہے۔ لہذا جناب پہلی بات کیا ہے کہ آئے بسملہ میں با کا معنی مدد کا ہے، لہذا اس بات کو ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور ایک روایت آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ما کانا وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی الفاتحۃ وعلم الفاتحۃ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم البسملۃ فی بائہا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے ہوں یا آئندہ زمانے، تمام تر زمانوں کا علم ما کانا وما یکون، تمام تر زمانوں کا علم فی القرآن قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہذا قرآن مجید میں آدم سے خاتم تک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تا قیامت تک جتنے بھی علوم ظاہر ہوئے یا جتنے بھی علوم ظاہر ہوں گے، تمام کا تمام علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَعِلْمُ الْقُرْآنِ كُلُّهُ فِي الْفَاتِحَةِ، اور قرآن مجید کی جو 113 صورتیں ہیں، ان تمام کا تمام علم سورہ فاتحہ سورۃ الحمد میں موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَعِلْمُ الْفَاتِحَةِ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ الحمد سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعِلْمُ الْبَسْمَلَةِ فِي بَائِهَا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم جو ہے کہ جس میں پوری سورۃ الحمد کا علم موجود ہے، سورۃ الحمد میں پورے قرآن کا علم موجود ہے، قرآن میں ما کانا وما یکون کا علم موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں آئے بسملہ کا علم آئے بسملہ کے بسم اللہ کے با میں موجود ہے۔ اور آگے ایک لطیف جملہ بیان فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور یہ جو بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ ہے، مولا فرماتے ہیں با کے ماتحت جو نقطہ موجود ہے وہ میں علی ہوں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر اس روایت کو کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کے با کے نیچے موجود نقطہ میں علی ہوں، اس روایت کو سابقہ مطلب سے ملا لیا جائے، سابقہ مطلب سے جوڑ لیا جائے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ با مدد کے معنی میں ہے، اور علی فرماتے ہیں کہ با کے نیچے موجود نقطہ میں ہوں۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہے جناب؟ یہ نتیجہ جو ہے نا، اگر ان دونوں کو جمع کر لیا جائے، یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں جو ہے قدر متیقن کے قاعدے کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس مطلب اور اس روایت کو ملائیں، جو قدر عقل نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے با اپنے تحقق میں
نقطہ با کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے مدد خداوندی کے حاصل کرنے کے لیے بندہ خدا علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت پر ایمان لانے کا محتاج ہوتا ہے، چونکہ علی فرماتے ہیں کہ وہ با جو بائے بسم اللہ میں ہے اس کے ماتحت نقطہ میں علی ہوں، لہٰذا اگر با کے نیچے سے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو با موجود نہیں رہ پاتا، اگر با کے نیچے سے موجود نقطے کو ہٹا دیا جائے تو با اپنا تشخص کھو دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر بندہ مومن اپنے کاموں میں مدد خدائے رحمان و رحیم حاصل کرنے کے لیے آئے بسملہ پڑھے لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان نہ رکھے، علی ابن ابی طالب کی امامت پر ایمان نہ رکھے، تو کبھی وہ مدد خدا اس کو حاصل نہیں ہو پاتی، کیونکہ علی کہہ رہے ہیں وہ با کے نیچے موجود نقطہ میں علی ہوں۔ لہذا عزیزان گرامی، مدد خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت پر ایمان رکھنا ہے، اور جب تک یہ ایمان حاصل نہیں ہوتا اللہ رحمان و رحیم کی وہ مدد خاص کبھی بھی جو ہے بندے کے شامل حال نہیں ہو پاتی۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مطلب پر روایات کثرت سے دلالت کر رہی ہیں کہ علی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، خدا سے اپنے امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، خدا سے مدد کو حاصل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ علی کی ولایت و امامت شرط ہے۔ لہذا روایت جو دلالت کر رہی ہیں ایک وہ طریقہ ہے اسی نتیجے کو ثابت کرنے کا، لیکن یہ جو طریقہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا ہے یہ بائے بسم اللہ سے اسی نتیجے کا اثبات ہے۔ لہذا جناب روایات جو ہے اپنی کثرت کے ساتھ اس مطلب پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے قرآن مجید کی قاعدہ اولویت کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں آیت کریمہ 45 میں فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعانت وہی مادہ استعمال ہوا ہے جس کا اردو میں معنی مدد کا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اگر مجھ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے دو وسیلے قرار دیے ہیں، ایک صبر کو اور ایک نماز کو۔ عزیزان گرامی، اگر جو ہے آپ صبر اور نماز کی حقیقت میں غور کریں تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ چاہے صبر ہو چاہے نماز ہو یہ دونوں فعل انسان ہیں۔ نماز کیا ہوتی ہے کہ ہم جیسا معصیت کار جس نماز کو پڑھتا ہے وہ نماز ہمارا فعل ہوتی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسا بے صبرا جس صبر کو انجام دیتا ہے وہ صبر ہمارا فعل ہوتا ہے، لہذا نماز بھی ہمارا فعل ہے اور صبر بھی ہمارا فعل ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ وہ اللہ
جس نے اپنی بارگاہ میں ہم جیسے گناہگاروں کے فعلوں کو، ہم جیسے گناہگاروں کے افعال کو وسیلہ قرار دے دیا کہ گرچہ کہ نماز تمہارا فعل ہے، لیکن اگر تم اس سے مدد مانگو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ صبر گرچہ کہ تمہارا فعل ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے مدد مانگو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ لہٰذا جب ہمارا فعل اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار پا سکتا ہے تو وہ علی کہ جس کی ذات کا بارگاہ خداوندی میں ہر لحظے سے مقبول ہونا یقینی ہے، جب ہمارا فعل وسیلہ بن سکتا ہے تو اس علی کی ذات اس خالق کی بارگاہ میں کیوں وسیلہ نہیں بن سکتی؟ لہٰذا اس آیت کا نماز اور صبر کو ہمارے فعل کو وسیلہ قرار دینا قاعدہ اولویت کے ذریعے دلالت کرتا ہے کہ جو ہمارے فعل سے بزرگ ترین چیزیں ہیں، جو ہمارے فعل سے بزرگ ترین ہستیاں ہیں، وہ بالاولیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کے لیے، مدد کی طلب کے لیے وسیلہ قرار پا سکتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہے؟ اس بائے بسم اللہ کے ذریعے کہ مدد خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ شرط ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت پر ایمان رکھنا۔ والحمد للہ رب العالمین۔